بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع سنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابواب البر والصلہ اس کا آخری درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 86 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی المتشبع بما لم يعطه، جو چیز نہ ملی ہو اس سے اپنے آپ کو شکم سیر ظاہر کرنے والے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عمارة بن عزیہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے اسماعیل بن عیاش سے، انہوں نے عمارہ ابن عزیہ سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطی عطاء فوجدہ فلیجز بہ، جس شخص کو کوئی عطیہ دیا گیا پھر وہ بدلہ لینے کے لیے کوئی چیز پائے تو اسے اس کا بدلہ دے دے۔ وَمَن لَمْ يَجِدْ فَلْيُسْنِ، اور اگر بدلہ دینے کے واسطے اس کے پاس کچھ نہ ہو تو لہٰذا عطیہ دینے والے کی تعریف کرے۔ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، کیونکہ جس نے عطا کرنے والے کی تعریف کی تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، اور جس نے عطیہ کو چھپایا تو اس نے کفران نعمت کی، یعنی گویا نعمت کی بے قدری کی۔ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبِ زُورٍ، اور جس نے کسی ایسی چیز سے اپنے آپ کو آراستہ ظاہر کیا جو اس کو نہ دی گئی ہو تو وہ جھوٹ اور فریب کا لباس پہننے والے کی طرح ہے۔ وفی الباب عن اسماء بنت ابی بکر وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، اس باب میں اسماء بنت ابی بکر اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بہنیں ہیں، ان دونوں سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ومعنی قولہ ومن کتم فقد کفر، اس کا معنی یقول کفر تلک النعمہ، اس نے اس نعمت کی ناشکری کی۔ کفر کا مطلب یہی ہے۔ متشبع عزیز طلباء کرام اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو شکم سیر نہ ہو اور اپنے آپ کو شکم سیر ظاہر کرے، یعنی حقیقت میں گویا کہ وہ بھوک سے مر رہا ہو لیکن ریاءً سمعتاً تکبر کے لیے اپنا پیٹ اس طرح آگے نکالے کہ جیسا وہ لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہو کہ بھائی میں حقیقت میں بہت ہی صاحب حیثیت ہوں اور سب کچھ ہے میرے پاس۔ پھر یہ لفظ متشبع ہر اس آدمی کے لیے استعمال ہونے لگا جس کو کوئی خاص فضیلت، مثال کے طور پر آپ علم، تقوی وغیرہ لے لیں، اس کو عطا نہ کی گئی ہو مگر وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ریا کے لیے وہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رہا ہو جیسے کہ دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عالم اور کوئی متقی انسان نہیں ہے۔ اب حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اوتی عطاء فوجد فلیجز بہ ومن لم یجد فلیسن، جس نے یعنی کسی شخص نے کچھ عطیہ دیا اور اس کے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کو بدلہ دے دے، اور اگر کچھ نہیں ہے بدلہ دینے کے لیے تو پھر اس آدمی کی تعریف کرے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ پچھلے ابواب میں گزرا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہدیہ قبول فرماتے تھے تو اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے یہاں پر بھی اس بات کی ترغیب دے رہے، فرمائے کہ جس کے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ ہو تو بدلہ دے، اور اگر بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو جس نے عطیہ ہدیہ دیا ہے اس کو نیک دعا دے
جزاک اللہ کہے، کیونکہ جس نے جزاک اللہ کہا یعنی اللہ تعالیٰ تجھے اس احسان کا بدلہ دے، تو یہ ایسا ہوا کہ گویا اس نے اس کو پورا بدلہ عطا کیا۔ تو اس وجہ سے انسان کو کم از کم ذکر خیر، دعا یہ ضرور دینی چاہیے، یہ اس نعمت کی قدردانی ہوتی ہے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مصداق بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے یہ بھی نہ کیا تو پھر یہ اس نعمت کی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے، کہ گویا کہ اس نے اس نعمت کی ناشکری کی اور اس نے اس دینے والے کے احسان کو چھپایا۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے وَمَن تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبِ زُورٍ، یعنی جس شخص نے کسی ایسی چیز سے اپنے آپ کو آراستہ ظاہر کیا جو اس کو نہ دی گئی ہو، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے دونوں لباس سے مراد ازار و ردا ہے، یہ جھوٹ کے پہنے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو اس وقت ارشاد فرمایا، جب ایک عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میری سوتن ہے، تو کیا مجھ پر اس میں گناہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ایسی چیز سے شکمسیر ظاہر کروں جو مجھے میرے شوہر نے نہ دی ہو، اور یہ ظاہر کروں کہ میرا شوہر میری سوتن سے مجھ سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب میں ایک آدمی تھا جو کہ دونوں کپڑے ازار اور ردا، جسے ہماری زبان میں قمیص اور شلوار ہم کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرح پہنتا تھا جو لوگ صدق و صفا میں معروف اور مشہور ہوتے تھے، تاکہ لوگ اس کو بھی انہی کی طرح پارسا اور معزز سمجھے۔ تو یہ دونوں کپڑے گویا اس نے جھوٹ بولنے کے لیے پہنے ہوئے تھے، تاکہ لوگ بھی اس کی باتوں کی طرح ان معزز لوگوں کی جو صدق و صفا کا پیکر تھے، ان کی طرح لوگ اس کی بات کو وقعت دے اور اس کو تسلیم کرے اور اس کو سچا مانے۔ تو یہ بھی جھوٹ ظاہر کرنا وہ ہوا۔ تصنع کا لباس، تصنع مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کوئی چیز ہے نہیں اور وہ بناوٹی کر رہا ہے، تصنعاً ایسا کر رہا ہے۔ سب یہی ہے کہ تصنع تکلف کے ساتھ دھوکہ اور ریا کے لیے اپنے آپ میں کوئی کمال ظاہر کرنا جو کہ اس میں نہ ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ دونوں لباس یعنی شلوار اور قمیص جھوٹ کا پہننے سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ اور دھوکہ صرف زبان کا نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی گویا سراپا جھوٹ کے ساتھ متصف ہے، پوری کی پوری طرح یہ جھوٹا ہی جھوٹا ہے۔ تو یہی مفہوم اس کا آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جی بڑھتے ہیں آخری باب کی طرف، ابواب البر والصلہ کے۔ باب ما جاء فی الثناء بالمعروف، ہدیہ کے بدلے میں ذکر حسن کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری والحسین بن حسن المروزی وكان سكن بمكة قال حدثنا الاحوص بن جواب عن سعير بن الحمص عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن اسامة بن زید قال، ہمیں روایت کی ابراہیم ابن سعید الجوہری اور حسین ابن حسن المروزی نے، اور یہ حسین ابن حسن المروزی یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ تو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی احوص ابن جواب نے، انہوں نے سعیر ابن حمص سے، انہوں نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے، اور انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، جس شخص کے ساتھ کوئی بلائی کی گئی، یعنی اسے کسی نے کوئی عطیہ دیا تو اس نے اس عطا کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرا، تو اس نے اس کا شکریہ ادا کرنے میں پوری کوشش کی۔ ھذا حدیث حسن جید غریب لا نعرفه من حدیث اسامة بن زید الا من هذا الوجه وقد روی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ یہ حدیث حسن جید غریب ہے، ہم اسے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے اس کے علاوہ
کسی اور طریقے سے نہیں جانتے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی حدیث روایت کرنا منقول ہے. آخر ابواب البر والصلہ، یہ ابواب البر والصلہ کا آخر ہے. جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ ماقبل روایت میں بیان ہوا کہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، آپ کو کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، تو لہٰذا آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو تو آپ بھی اس کو ہدیہ دو. اس سے محبت بھی بڑھے گی آپس میں، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا تقاضا بھی یہی ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پچھلی روایت میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دعا دو اور ذکر خیر حسن طریقے سے اس کا ذکر کرو. تو یہاں پر اس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے. اور یہ بعض مشائخ کا بھی قول ہے، فرماتے ہیں اذا قصرت یداک بالمکافات فلیطل لسانک بالشکر والدعاء، یعنی جب تیرے ہاتھ بتلا دینے سے عاجز و قاصر ہے تو چاہیے کہ تیری زبان شکریہ ادا کرنے اور دعا کرنے میں خوب کوشش کرے. چلو اس میں تو ہاتھ تنگ پڑ رہا ہے، اس میں گنجائش نہیں آ رہی ہے، تو اس معاملے میں تو کرنا چاہیے. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر عطا اور احسان کا بدلہ دے سکتا ہو، یعنی یہ بھی اس کو ہدیہ دے سکتا ہو، تحفہ، تو تب بھی زبان سے شکریہ ادا کرنا اور دعا کرنا یہ بہتر بلکہ کمال شکریہ ہے کہ ہاتھ سے بھی بدلہ دے دے، زبان سے بھی ذکر حسن کرے اور دل سے بھی اس کے لیے احسان مند وہ رہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، اور اسی کے ساتھ بحمد اللہ تعالی اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ ابواب البر والصلہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اس کے آگے ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں گے. جو کچھ بھی ہم نے اس ابواب البر والصلہ میں پڑھا، جتنی روایات ہم اس سے پہلے پڑھے، جو آگے پڑھیں گے، اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام روایات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق دے. پھر ہم کو یہ توفیق بھی دے کہ ہم ان روایات کو اپنی عملی زندگی میں لا سکے، اس پر پوری طرح عمل کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک احسن سب سے حسین اور خوبصورت تعلیمات کو تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچا کر اس کو عام کر سکے، تاکہ تمام انسانیت ان احسن اور سب سے اعلیٰ اکمل تعلیمات سے مستفید ہو سکے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس سے نواز دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.